أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرے اس کتاب کا عنوان ہے میرا پیغام، اور میں اس کی وضاحت شروع ہی سے کر دوں کہ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، اس لیے کہ عشق کے درد مند کا طرز، میں اس کی وضاحت شروع ہی سے کر دوں کہ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، اس لیے کہ عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، میں گزشتہ 25-30 برس سے مسلسل قوم کے نام ایک پیغام دیے چلا آ رہا ہوں۔ یوں اس پیغام حیات آور کے اثرات فضا کی پہنائیوں میں پھیلتے اور دلوں کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے ہیں، مفاد پرست طبقات کی طرف سے اس کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر ان غلط بنیادوں پر اپنی مخالفت کی عمارت استوار کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ منکر خدا ہے، یہ منکر رسالت ہے، یہ ایک نیا مذہب پیش کر رہا ہے، یہ 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے بتاتا ہے، یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، یہ کسی دن نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہ اور اس قسم کے اور 20 الزامات نئے دن تراشے اور میری طرف منسوخ کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ میرا پیغام طلوع اسلام کے ہزارہ صفحات اور میری تصاویر کے بے شمار اوراق میں بکھرا پڑا ہے، اور ہر شخص سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ طلوع اسلام کیا ہے کہ اسے مختصر الفاظ میں یکجا بیان کر دیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں کیا کہتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں، اور قدامت پرست طبقہ کی طرف سے میرے خلاف جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کی اصل و حقیقت کیا ہے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی تفصیل کتنی ہی طول و طویل کیوں نہ ہو، اس کا نقطۂ ماضی یہ ہے کہ اسلام خدا کی طرف سے دیا ہوا آخری اور مکمل دین یعنی نظام حیات ہے۔ اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً متشکل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اس زمین پر خدا کی حکومت کا تخت اجلال کس طرح دکھتا ہے اور اس کے نتائج نوع انسان کے لیے کس قدر انسانیت ساز خوشگواریوں اور سرفرازیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ بعد کے آنے والے مسلمانوں نے اس نظام کو آگے نہ چلایا اور ہم خدا کی راہ کو چھوڑ کر انسانوں کے تراشیدہ غلط راستوں پر پڑ گئے، جس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میری دعوت یہ ہے کہ ہم ان غلط راستوں کو چھوڑ کر پھر اسی نظام کو متشکل کرنے، اس کے لیے بنیادی طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ اس نظام کے ضابطۂ حیات پھر اسی نظام کو متشکل کرنے، اس کے لیے بنیادی طور پر کرنے کا کام یہ ہے
کہ اس نظام کے ضابطۂ حیات یعنی قرآن کریم کو زندگی کے ہر معاملہ میں غلط اور صحیح اور حق اور باطل کا معیار قرار دے دیا جائے، جو کچھ اس کے مطابق ہو اسے صحیح تسلیم کیا جائے، جو اس کے خلاف ہو اسے مسترد کر دیا جائے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو خلاف اسلام ہے اور جس کی مخالفت میں اس قدر طوفان برپا کیا جا رہا ہے؟ اس میں خلاف اسلام تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآنی نظام میں مفاد پرست گروہوں کا وجود باقی نہیں رہتا، اس میں کسی فرعون کسی حاقی نہیں رہتا، اس میں کسی فرعون کسی حامان یا کسی قارون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ان گروہوں کی طرف سے اس دعوت کی مخالفت ناگزیر ہے، لیکن ان لوگوں میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ برملا کہہ سکیں کہ ہم اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے مفادات پر رد پڑتی ہے۔ اس لیے یہ اسلام خطرے میں ہے کہ گھنٹی بجا کر عوام کو مشتعل کرتے رہتے ہیں اور یوں انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آلہ کار بناتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جو ہی کسی نے ان کی مفاد پرستی اور ابلہ فریبی کے خلاف آواز بلند کی، انہوں نے کفر و اتحاد کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ ان کے سنجیدہ دانشور طبقہ سے میری شروع سے یہ گزارش رہی ہے اور آج میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے خود قرآن کریم کی روشنی میں پرکھ کر دیکھیں اور فیصلہ کرے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے یا اس کے مطابق۔ اب آپ دیکھیے میرے پیغام کی تفصیل کیا ہے۔ میں ہنوز قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کے ابتدائی مراحل میں سے گزر رہا تھا کہ 1932 میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تفسیری ترجمان القرآن کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تفسیری ترجمان القرآن کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں اپنے اس نظریہ کی تبلیغ بڑی صراحت سے کی تھی کہ عالمگیر سچائیاں دنیا کے ہر مذہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، اس لیے تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی اثر نو اختیار کر لے تو میرا کام پورا ہو گیا۔ یہ فراموش کردہ سچائی کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔ یہ کسی ایک گروہ کی میراث نہیں، یہ تھا وہ نظریہ جو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنی اس تفسیر میں پیش کیا۔ وہ تفسیر چھپی ہوئی موجود ہے، اس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ابتدا میں انہوں نے اس نظریہ کو بڑی شد و مت سے پیش کیا ہے، اور شاید آپ کو اس کا بھی علم ہو کہ اس تفسیر کے اس حصے کو تقسیم ہند سے بہت پہلے کانگریس نے اپنے اخراجات سے ہندی میں ترجمہ کرا کر تمام ملک میں تقسیم کرایا تھا کہ یہ نظریہ گاندھی جی اور ان کی مسلم پش پالیسی کے لیے بڑا ہی سود کرنے والا تھا۔ میری بصیرت قرآنی کے مطابق یہ نظریہ اسلام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ برہمو سماج کی تعلیم تو ہو سکتی، جو ماہنامہ معارف اعظم گڑھ کی جنوری 1933 کی اشاعت میں شائع ہوا، جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ خدا کے رسول
دنیا کی ہر قوم کی طرف آئے تھے اور وہ اصولی طور پر ایک ہی دین لائے تھے، لیکن وہ تعلیم اب دنیا کی کسی قوم کے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، وہ صرف قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اس لیے اب خدا کی طرف سے سچا دین وہی ہے جو اس کتاب کے اندر ہے۔ اب انسانوں کو نجات و سعادت کے لیے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور قرآن کی طرف سے پیش کردہ دین کو خدا کا واحد سچا دین تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جو اس دین کو اپنا نصب العین حیات قرار نہیں دیتا، جو اس دین کو اپنا نصب العین حیات قرار نہیں دیتا، نہ اس کی خدا پرستی ہے، نہ نیک عملی در حقیقت نیک عمل۔ مولانا آزاد کی شہرت اس زمانے میں کعبہ ثریا پہنچی ہوئی تھی۔ وہ قلم اور زبان کے بادشاہ اور علم کے سمندر سمجھے جاتے تھے۔ علماء کی صف میں وہ امام الہند قرار دیے جاتے تھے۔ ان کی پیش کردہ تفسیر کی مخالفت، اور وہ بھی ایک غیر مولوی کی طرف سے، کسی کے ہیتا تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے ابتداءً ہر طرف سے میری مخالفت ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ جب ہنگامہ خیزی کے بادل چھٹے تو خود مولانا آزاد کے حلقہ ارادت نامور افراد تک نے بھی میری گزارشات کو درخور غور و فکر سمجھا اور مولانا آزاد کے پیش کردہ تصور کو غلط قرار دیا۔ جب میں نے مولانا آزاد کے پیش کردہ نظریہ کی لن پر غور کیا، جو بظاہر بڑا خوش آئند اور مذہبی رواداری کا آئینہ دار نظر آتا ہے، تو اس کی یہ وجہ سامنے آئی کہ اسلام جو خدا کی طرف سے عطا کردہ دین ہے، مذہب کی سطح پر آ چکا ہے، اور مذہب کی سطح پر مختلف مذاہب میں واقعی کوئی فرق نہیں رہتا۔ دین زندگی کا عملی نظام ہے اور نظام ایک ہی سچا ہو سکتا ہے۔ اس نظام میں خدا پرستی سے مقصود ہوتا ہے خدا کے قوانین کو دنیا میں عملاً نافذ کرنا۔ عبارت مذہب نام ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا، جو ہر قسم کے نظام میں قائم اور باقی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تعلق انسان کے اپنے ذہنی تصور سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں خدا پرستی سے اتنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ باقی رہی نیک عملی تو وہ چند اخلاقی مواعظ کا نام ہوتی ہے جو دنیا میں قریب ہر جگہ یکساں پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام خدا کی طرف سے دین لائے، لیکن ان کے بعد ان کے پیرو اس دین کو مسخ کر کے مذہب کی سطح پر لے آئے۔ دنیا کے مذاہب خدا کی طرف سے دیے ہوئے دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو ملا۔ حضور نے اسے عملاً متشکل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اس کے نتائج عالم انسانیت کے لیے کس قدر خوشگوار ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس دین کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے دیگر اقوام کے یہاں ہوا تھا۔ اس کے نام لیواؤں نے رفتہ رفتہ اسے بھی مذہب کی شکل میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ چند بے جان عقائد اور چند بے روح رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ اسی مذہب کا نام اب اسلام ہے، لیکن ہم میں اور دیگر اہل مذاہب میں فرق یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس خدا کی کتاب جس میں دین دیا گیا تھا اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، لیکن ہم میں اور دیگر اہل مذاہب میں فرق یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس خدا کی کتاب جس میں دین دیا گیا تھا اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، اور ہمارے پاس قرآن کریم
غیر محرک شکل میں محفوظ ہے. لہذا اگر وہ لوگ چاہیں بھی کہ وہ اپنے مذہب کو پھر سے دین میں تبدیل کر دیں تو ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن ہے. ہم قرآن کریم کی روح سے خدا کے حقیقی دین کو پھر سے متشکل کر سکتے ہیں. میری دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم، اور یہ بڑی غور طلب بنیادی چیز ہے برادران عزیز، میری دعوت کا بنیادی نقطہ خدا کی طرف سے ادا کردہ دین کو دوبارہ قائم کریں تاکہ سب سے پہلے ہمارے اپنے معاشرے کا وہی نقشہ ہو جائے جو عہد محمد الرسول اللہ والذین معہ میں تھا، اور اس کے بعد ہم اس کے انسانیت خاص نتائج کو سامنے لا کر اس دین یعنی نظام زندگی کو باقی دنیا میں بھی عام کر دیں. یہ میری دعوت کا پہلا نقطہ ہے. اگلا نقطہ اور اس کا عنوان ہے ختم نبوت. قرآن کریم کو دین کا مکمل ضابطہ ماننے اور اس کے اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہنے کا فطری اور لازمی نتیجہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. لازمی نتیجہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. نبوت کے معنی ہے خدا کی طرف سے رہنمائی پانا. یہی رہنمائی دین کا ضابطہ کہلاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب دین کا ضابطہ جو کسی خاص زمانہ اور خاص مقام کے لیے نہیں بلکہ عالمگیر انسانیت کے لیے ابدی ضابطہ حیات ہے، ہر طرح سے مکمل ہو گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا، جو ایک تاریخی واقعہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ہے، تو پھر نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ابدی عالمگیر مکمل اور محفوظ رہنمائی کے بعد خدا کی طرف سے کچھ اور دیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرنے کے بعد لازمی طور پر اگلی کڑی یعنی ختم نبوت کی حقیقت اور اہمیت کو واضح اور اجاگر کرنا تھا. اور یہ میری دعوت کا دوسرا نقطہ تھا. اس زمانے میں ریاست بہاولپور میں ایک عدالت میں احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان ایک مقدمہ چل رہا تھا. اس نے ملک میں خاصی شہرت حاصل کر رکھی تھی. اس سلسلہ میں بحث کا نقطۂ معتقہ ختم نبوت کا سوال تھا. مقدمہ کافی عرصے تک چلتا رہا. بالآخر جج نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس میں ختم نبوت کے متعلق میرے ایک مقالہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے لکھا کہ مقدمے یہ اسی قدر الجھتا چلا جاتا تھا تاہم کہ محملہ والا مقالہ میری نظر سے گزرا اور اس نے اس مسئلہ کو اس طرح صاف کر دیا کہ اس بارے میں میرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہا کہ ختم نبوت واقعی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. میں نے اس مقالہ میں اس موضوع پر خالص قرآنی نقطۂ نگاہ سے بات کی تھی جس کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا. یہ چیز اس زمانے میں بہاولپور کی ریاست بہاولپور کی ایک عدالت کے فیصلے کے اندر محفوظ ہو گئی. میں نے جب اس مسئلہ پر قرآن کریم کی روشنی میں غور کیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ ہم بعد نبوت کے بند کرنے کے عقیدے کے تو ان عقائد اور نظریات پر بھی اسی شدت سے قائم ہیں جو اس دروازے کو نہایت آسانی سے کھول دیتے ہیں، بلکہ یوں کہ یہ کہ بند ہونے ہی نہیں دیتے. یہ بات ذرا غور سے سمجھنے کی کہ نبوت کا دروازہ بند کرنے کے بعد پھر ہم نے وہ کون سے عقائد و نظریات اختیار کر رکھے ہیں
جو اس دروازے کو بند ہونے ہی نہیں دیتے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، نبوت کے معنی ہے خدا کی طرف سے وحی کا ملنا. وحی وہ علم ہے جو نبی کو خدا کی طرف سیرت، تجربہ اور مشاہدہ وغیرہ کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن وحی میں ان امور کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ نبی کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتی ہے. ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو اب خدا کی طرف سے ایسا علم نہیں مل سکتا. یہ علم قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے، اس کے بعد اس کا دروازہ بند ہو گیا. اب انسانی علم کے ذرائع دو ہی ہیں، قرآن کریم اور عقل انسانی. لیکن ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کو خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے، جس میں ان کی اپنی اصل و فراست کا کوئی دخل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ حقیقی علم حاصل ہوتا ہے جس میں ان کی اپنی اصل و فراست کا کوئی دخل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بیان ہی وہی چیز ہے جسے صحیح کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا صرف نام بدل دیا ہے. یہ اسے وحی کی بجائے الہام یا کشف کہتے ہیں، لیکن نام بدل دینے سے کسی شے کی حقیقت اور ماہیت تو نہیں بدل جایا کرتی. خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کا نام وحی رکھ لیجئے یا الہام، بات ایک ہی ہے. اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں قیاس پر مبنی نہیں، ان حضرات کا دعویٰ یہی ہے. چنانچہ سر خیر طائفہ صوفیہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی مشہور کتاب خصوص الحکم میں لکھتے ہیں. غور سے سنیے برادران عزیز، آج کے دور کا بھی یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، آپ دیکھیے کہ اس کی روشنی میں کس طرح سے وہ صاف ہو جاتا ہے. وہ اپنی کتاب خصوص الحکم میں لکھتے ہیں کہ جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان غوث قطب لیتے ہیں. ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں، مگر اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. بس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے. صاحب کشف اللہ تعالیٰ لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین سے موافق ہے. ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہی احکام شریعہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیے گئے تھے. آپ نے غور فرمایا کہ اس عقیدہ کے بعد وحی رسول اور ان حضرات کے الہام اور کشف میں کوئی بھی فرق رہ جاتا ہے؟ یہ عقیدہ تصوف کی اصل و بنیاد ہے. صوفیہ کے مختلف خانوادوں میں فروعات کا جو فرق ہو تو ہو، لیکن یہ بنیادی عقیدہ ہر ایک کے ہاں پایا جاتا ہے. لہذا تصوف اسلام میں اس مہر کو توڑنے کے لیے لایا گیا تھا. تصوف اسلام میں اس مہر کو توڑنے کے لیے لایا گیا تھا جس نے نبوت کے دروازے کو بند کیا تھا. یہ مذہب کی سطح پاری مسلمانوں میں آ سکتا تھا، دین میں اس قسم کے عقائد کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. دو ایک خانوادوں کو چھوڑ کر تصوف کا بنیادی عقیدہ وحدت الوجود ہے.
اس عقیدہ کی روح سے یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے، انسان، حیوان، درخت، پہاڑ، یہ سب خدا ہی ہے جس نے مختلف روپ دار رکھے ہیں۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ وہ ہے جسے ابن عربی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، جنہیں میں ہزار توبہ کے بعد نقل کرنے کی ضرورت کرتا ہوں، کیونکہ فرعون ذات حق سے جدا نہ تھا، اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ۔ دل کانپ اٹھتا ہے برادران عزیز یہ چیزیں پیش کرنے سے، لیکن پیش کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ حدیقہ ثنائی کے اندر لکھا ہے، جگر تھام کے سنیے کہ در مذہب عاشقان یک رنگ، ابلیس و محمد است یک سنگ۔ سن رہے ہیں آپ حضرات کیا ہوا؟ سن رہے ہیں آپ حضرات کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ؟ مولانا روم لکھتے ہیں کہ می گفت در بیاباں زندے دہن دریدہ، صوفی خدا نہ دارد او نیست آفریدہ۔ چلیے، رسول بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس چیز کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ سب خدا ہی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ کفر و دین است در رہت کویا وحدہ لا شریک لہ کویا۔ کفر بھی وہی ہے، اسلام کویا وحدہ لا شریک لہ کویا۔ کفر بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، کہت کبیر عقل کے پھیرے۔ یہ ان کا مطلب۔ اور پھر پنجابی زبان میں تو آپ نے اس قسم کی کافی اکثر سنی ہوگی کہ آپے جیاں تے آپے پتر، آپے بنیا ماپے، آپے مارے تے آپے پٹے، آپے کرے تے آپے۔ پھر مجد میں آ جاتے ہیں وہ صاحب کہ کیا بات کہہ گئے ہیں انسان۔ یہ وہی بات ہے جو فارسی والے نے کہا تھا کہ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گیلے کوزا، خود رندو سبو کش، خود برسرے آ کوزا، خریدار برآمد۔ یہ حضرات جو ہمارے ہاں بڑے بڑے صوفیاء کرام اور ولی اللہ کی حیثیت سے متعارف ہیں، ان میں سے بیشتر کا یہی عقیدہ تھا اور اب بھی وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ اس کی اجازت دیجیے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے کہ اپنی ذات کو درمیان میں لے آؤں، تو یہ باتیں میں شنیدہ نہیں کہہ رہا، دیدہ کہہ رہا ہوں۔ میری زندگی کا پہلا آدھا حصہ انہی وادیوں کے اندر گزرا ہے، یہی عقائد رکھتا تھا اور انہی عقائد کی تبلیغ کرتا تھا۔ اللہ میرے اس جرم کو معاف کرے۔ اسی عقیدہ کی ذرا سی بدلی ہوئی شکل یہ ہے، انسانی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے۔ یہ روح مادہ کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد یہ اسی جدائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مولانا روم اپنی مشہور مثنوی کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وشنو از نئے چون حکایت لی کند، از جدائی ہا شکایت لی کند۔ اور غالب تک و تاز زندگی کا منتہا یہ بتاتا ہے کہ عشر سے قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے نفرت کرے، خانقاہیت کی زندگی اختیار کرے۔ جو جو انسان اس طریقے خانقاہیت میں پختہ ہو جائے گا، خدا کا مقرب بنتا جائے گا،
افراد اور اقوام کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اپنی زندگی میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرے گا۔ اس عقیدہ نے یونان میں جنم لیا، ایران کے آتش کدوں میں ایرانوں میں عین دین ہی نہیں بلکہ مغز دین بن گیا۔ چنانچہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ماض قرآن مغزرا برداشتیں مستخاں پیش سگا انداختیں۔ یہ جو تم قرآن الفاظ میں پڑھ رہے ہو معاذ اللہ، ان کے نزدیک یہ تو پچڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے پھینکی ہوئی ہیں، ان کا مغز تو وہ نکال کے لے گئے۔ یہ ہے وہ تصوف جسے عین اسلام ہی نہیں بلکہ مغز اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں عام ہے اور ہر ایک کے ذہن پر مستعار، حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ فرقے جو اپنے آپ کو متشدد طور پر بدعت کے خلاف اور متبع سنت رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کشف و الہام کے قائل اور کرامات کے معتقد ہیں، بیعت لیتے ہیں اور ورد پانی دم کر کر کے مریدوں کو پلاتے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ جب تک ہم نے تصوف باقی ہے ہم دین کی سطح پر نہیں آ سکتے۔ تصوف کا نام تک نہ قرآن کریم میں ملتا ہے نہ ہمارے ابتدائی لٹریچر میں کسی اور جگہ۔ یہ اقبال کے الفاظ میں اسلام کی یہودی اپنے آخری مسیحا کے انتظار میں ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے انتظار میں ہے، مجوسی زرتشت نہ ہمارے ابتدائی لٹریچر میں کسی اور جگہ۔ یہ اقبال کے الفاظ میں اسلام کی یہودی اپنے آخری مسیحا کے انتظار میں ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے انتظار میں ہے، مجوسی زرتشت نصرہ کی آمد کے انتظار میں ہے، ہندو ان کی قرآن کا انتظار کر رہے ہیں، بدھ مت والے ایک آخری متیہ یعنی بدھ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں امام مہدی کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن وہ دو انداز سے۔ سنی حضرات کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جب یہ تمام کے تمام ایک وقت میں آ جائیں گے اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کا مذہب غالب آ جائے تو قیامت آنے میں شبہ کیا باقی رہے گا۔ عزیزان ایمان، دین میں ان عقائد کی کوئی گنجائش نہیں، قرآن کریم میں ان آنے والوں کا کوئی ذکر نہیں۔ مامورین من اللہ کا عقیدہ بھی ختم نبوت کے منافی اور دین کی نقیض ہے، اور یہی میری پکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کسی اور نام سے کوئی مامور من اللہ آ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ بمصطفیٰ دے رسا کی شرح سے بھی ہمعوز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ امت ہے جسے خدا نے کتاب کا وارث قرار دیا تھا اور جس کے ذمے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا تھا۔ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گئی، لیکن وہ فریضہ رسالت کہ جس کی روح سے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا اور اسے عملاً متشکل کر کے دکھانا تھا، اب یہ فریضہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔
اس امت کے علاوہ اب کوئی اور معمور من اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے میرا پیغام کہ جس کا میں عام پرچار کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے پیغام کا اگلا نقطہ مذہبی فرقہ بندی سے متعلق۔ خدا کی طرف سے جو دین ملا وہ ایک تھا۔ اس دین کی بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی وہ امت واحدہ تھی۔ اس امت کا ایک خدا، ایک رسول، ایک ضابطۂ زندگی، ایک نسل العین حیات، ایک مسلک اور ایک منہاج تھا۔ ان میں کوئی اختلاف نہ تھا، کوئی تفرقہ نہ تھا۔ اختلاف کو خدا نے عذاب قرار دیا ہے، فرقہ بندی کو بنفسِ شریف شرک ٹھہرایا ہے۔ اس لیے اس امت میں باہمی اختلاف کیسے پیدا ہو سکتا اور فرقے کیسے وجود میں عاقل ہو گیا تو امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ اس میں سینکڑوں اختلافات نمودار ہو گئے اور ان اختلافات کو رحمت کہہ کر پکارا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان کا ایک فکرہ اختلاف و امتی رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بنفسِ شریف کہا گیا ہے کہ اختلاف خدا کا عذاب ہے، اور اس فکرے کی روح سے کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جی ہاں باقی دنیا کے لیے ہوا کرے، میری امت کے لیے اختلاف تو رحمت ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے اس امت میں متعدد فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا اور ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں اور باقی سب گمراہ، لہذا جہنمی۔ امت میں متعدد فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا اور ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں اور باقی سب گمراہ، لہذا جہنمی۔ لیکن سوال کسی ایک فرقے اور دوسرے فرقے کا نہیں، دین میں سرے سے فرقوں کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ فرقے مذہب میں باقی رہ سکتے ہیں، دین میں نہیں۔ اس لیے جب قرآن کریم کا نظام قائم ہوگا تو اس میں صرف امت مسلمہ ہوگی، اس امت میں فرقہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہی میری دعوت ہے۔ میں بار بار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ میرا تعلق کسی مذہبی فرقے سے نہیں اور نہ ہی میں نے کوئی نیا فرقہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص فرقہ بندی کو قرآن کریم کی نصیحت، دین اور دنیا کی تنویت یعنی پلورلزم، دین اس لیے دیا گیا تھا کہ انسان اپنے دنیاوی امور قوانین خداوندی کے مطابق سر انجام دے، یا علامہ اقبال کے الفاظ میں انسان دنیا کا ہر تالا دین کی چابی سے کھول۔ اس تعلیم کی روح سے دین اور دنیا، مذہب اور سیاست میں تنویت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو اس میں مذہبی امور اور دنیاوی امور دو الگ الگ شعبوں میں بٹ جاتے ہیں۔ دنیاوی امور ارباب سیاست کے سپرد ہو جاتے ہیں اور انہیں مذہب سے تعلق نہیں رہتا۔ امور مذہبی پیش روایت کی تعبیر میں آ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت دو الگ الگ شعبے ہو جاتے ہیں۔ دنیا داروں کا آخرت میں کم حصہ قرار پاتا ہے اور آخرت سنوارنے والے دنیاوی مفاد سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تصور قرآن کریم کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت دونوں کا وجود مذہب کا پیدا کرتا ہے۔ دین میں نہ ملوکیت ہوتی ہے نہ مذہبی پیشوائیت۔ ملوکیت سے مراد وراثتی بادشاہت ہی نہیں، اس سے مقصد ہر وہ انداز حکومت ہے جس میں خدا کا قانون جو اس کی کتاب کے اندر محفوظ ہے نافذ نہ ہو،
ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں پھر سے دین کا نظام قائم ہو، اور اس کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں پھر سے دین کا نظام قائم ہو، اور یہی میرا پیغام ہے۔ میرے پیغام کا اگلا نقطہ نظام سرمایہ داری سے متعلق۔ دین کے نظام سے غرض و غائب یہ ہے کہ کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا معصوم ہو نہ محتاج۔ جہاں محتاج شخص نقطۂ سرے مبین تو بس، کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا معصوم ہو نہ محتاج۔ اس نظام کا فریضہ یہ ہو ضروریات زندگی مہیا کرے اور ہر فرد کو اس کی صلاحیتوں کی نمود اور اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے یکساں مواقع میسر ہو، یکساں مواقع میسر ہو۔ یہ نظام اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو نہیں سکتا جب تک رزق کے وسائل یعنی ذرائع پیداوار پر اس کا کنٹرول نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں رہنے کے بجائے نظام خداوندی کی تعویذ میں رہیں گے تو معاشرہ میں سرمایہ داری کا تصور تک پیدا نہ ہوگا۔ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کی طرح دین اور سرمایہ داری ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے ساتھ نظام سرمایہ مطابق شریعت قرار پا جاتا ہے۔ اس شریعت کی روح سے انبار دار انبار دولت جمع کرنا، زمین کے لامحدود رقبوں کو ذاتی ملکیت میں لے لینا، بے حد و نہایت جائیدادیں کھڑی کرتے جانا سب جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں سے خدا کے نام پر کچھ پیسے الگ کر دیے جائیں اور یوں مذہبی پیشوائیت کا کام چلتا جائے۔ یہ کچھ کرنے کے بعد خلق خدا پر کیا گزرتی ہے، اس سے ان دولت مندوں کو آزادی شریعت کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ اس قسم کا تصور معیشت قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس کی روح سے معاشرہ کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنا اور اس کی صلاحیتوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس کی روح سے معاشرہ کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنا اور اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما اور ذات کی برومندی کے لیے سامان پرورش بہم پہنچانا دین کے نظام کی عظمتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اس نظام کا کام ہے کہ دیکھے کہ ذرائع پیداوار کا انتظام کس طرح کیا جائے جس سے وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے۔ قوم کے سامنے قرآن کریم کے اس تصور کا عام کرنا تاکہ وہ اس قسم کا معاشی نظام قائم کرے میری دعوت کا مقصود ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کے نظام ربوبیت اور کمیونزم میں بعد المشرقین ہے۔ جس فلسفہ حیات پر کمیونزم کا معاشی نظام استوار ہوتا ہے وہ فلسفہ نہ انسانی ذات کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے، نہ مستقل اسرار زندگی کو، نہ قانون مقافات عمل پر ایمان ہوتا ہے، نہ حیات آخرت پر۔ یہ وجہ ہے کہ میں اس حقیقت کا بتکرار و اصرار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ کمیونزم کے فلسفہ حیات کو ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ میری دعوت کی اسی طرح مخالفت کرتے ہیں جس طرح نظام سرمایہ داری کے حامل اور معید۔ قرآن کا معاشی نظام اس کے اپنے فلسفہ حیات کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور یہ کسی دوسرے فلسفہ حیات سے مفاہمت نہیں کر سکتا۔ میرے پیغام کا اگلا نقطہ ہے عقل اور بصیرت۔
دین اپنے ہر دعوے کو نہیں کر سکتا. میرے پیغام کا اگلا نقطہ ہے عقل اور بصیرت. دین اپنے ہر دعوے کو قرآنی سند کے ساتھ پیش کرتا اور علم و بصیرت کی بنا پر منواتا ہے. وہ قرآن کریم کی مستقل اقدار کی روشنی میں عقل انسانی سے کام لینے کو مومنین کا شیوا قرار دیتا ہے. وہ مومنوں کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ وہ اور تو اور آیات خداوندی کے سامنے بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں جھکتے. وہ انہیں عقل و بصیرت کی روح سے مانتے ہیں. قرآن کی روح سے ایمان نام ہی صحیح کی صداقتوں پر دل اور دماغ کے کامل اطمینان کے بعد یقین کرنے کا. لیکن جب اس لیے کہ مذہب پنپتا ہی تاریکیوں میں ہے، اس کے پاس نہ اپنے کسی دعوے کی تائید میں قرآن کی سند ہوتی ہے، نہ عملی اور عقلی دلائل. جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس پر آنکھیں بند کر کے چلتے جانا اس کے نزدیک صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے. جو کچھ ہم سے پہلے کسی انسان نے کہہ دیا اس پر کسی قسم کی تنقید کرنا یا اسے قرآن کریم کی روشنی میں پرکھنا انتہائی گستاخی اور الحاد اور بے دینی ہوتی ہے. اگر آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا کسی اور مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کسی ایسے عقیدے کے خلاف جو متوارث چلا آ رہا ہے کسی خیال کا اظہار آپ کو مرتد بنا دے گا جس کی سزا موت ہے. مرتد بنا دے گا جس کی سزا موت ہے. حتیٰ کہ ہمارے بچوں کو سب سے پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا بڑی خطا ہے. مانا جاتا ہے کہ بزرگوں کی غلطی ہے وہ، لیکن اس غلطی کو غلطی کہنا جہنم میں پہنچا دے گا. نتیجہ اس کا یہ کہ وہ غلطی شروع میں اگر وہ پانی کی طرح تیار تھی تو پھر آہستہ آہستہ مرور زمانہ سے منجمد ہوتی ہوئی وہ پتھر کی چٹان کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور اس کے صحیح ہونے کی سند یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اسلاف سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. میری پرانی بصیرت کے مطابق سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. میری پرانی بصیرت کے مطابق اس قسم کے تصورات اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں اور میری دعوت ان کے خلاف سدائے احتجاج ہے. اسلام روشنی ہے، تاریکی نہیں. قرآن کریم نو انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے دیا گیا تھا. وحی کی روشنی میں عقل انسانی سے کام لینا دین کا بنیادی تقاضا ہے. مغربی فلاسفر لاک کے الفاظ میں جس شخص نے وحی کو منوانے کے لیے عقل کو تیاگ دیا اس نے عقل اور وحی کے دونوں چراغ گل کر دیے. کریم کی روح سے ہر انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے اور عورت بھی اسی قسم کی انسان ہے جس قسم کا انسان مرد ہے. انسان ہونے کی جہت سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ذائق نسل کے سلسلے میں اس فطری وظیفہ کے علاوہ جو عورت سے مخصوص ہے مرد اور عورت کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں. عورت زندگی کے ہر شعبہ میں مرد کی رفیق ہے اور ان کی باہمی رفاقت سے زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے. لیکن مذہب نے ہمیشہ عورت کو مرد کا غلام بنا رکھا. وہ اسے مقام انسانیت دینے پر کسی صورت میں رضامند ہوتا ہی نہیں. اس کے لیے اس نے ایک عقیدہ وضع کیا کہ خدا نے پیدا تو آدم یعنی مرد ہی کو کیا تھا لیکن جب وہ تنہائی کی وجہ سے کسی صورت میں رضامند ہوتا ہی نہیں. اس کے لیے اس نے ایک عقیدہ وضع کیا
کہ خدا نے پیدا تو آدم یعنی مرد ہی کو کیا تھا، لیکن جب وہ تنہائی کی وجہ سے اداس رہنے لگا تو اس کی پسلی سے عورت کو نکالا تاکہ اس سے اس کا دل دہل جائے۔ گویا فطرت کے تخلیقی پروگرام میں مقصود بالذات مرد تھا، عورت محض مرد کا دل بہلانے کے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن عورت نے شیطان کے فریب میں آ کر مرد کو بہکایا اور اس طرح اس بے گناہ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس بے گناہ کو پھر عورت چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی تھی اور پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی روشنی میں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان عقائد کو ایک ایک کر کے پرکھیں اور دیکھیں کہ دین نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ کیونکہ یہ عقائد قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتا رہتا ہوں۔ میرا پیغام عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں مقام انسانیت کا پیغام ہے۔ یہ عقیدہ کہ عورت مرد کے دل بہلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس قدر عام کیا گیا کہ خود عورت نے بھی یہی سمجھ لیا کہ اس کا مقصد زندگی مرد کے لیے جاذب توجہ بننا ہے۔ اس کی نمود سے منع کیا ہے تو اس سے وہ عورت کو اس کے صحیح مقام انسانیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تیرا مقصد زندگی مرد کا کھلونا بننا نہیں، شرف انسانیت کا بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ میں عورت تک خدا کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں دنیا میں قرآن کے اس تصور کو عام کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب عورت اور مرد کے متعلق گفتگو کریں تو دو انسانوں کی حیثیت سے گفتگو کریں۔ یہ دونوں انسان ہیں اور انسانیت کی میزان میں ان کا وزن یکساں ہے۔ میرے پیغام کا اگلا نقطہ برادران عزیز تاریخ پاکستان سے متعلق آپ نے غور کیا ہوگا برادران عزیز کہ ہمارے ہاں عقیدہ و عمل کی تمام خرابیوں کی علت العلت یہ ہے کہ اسلام جو ایک دین تھا مذہب میں بدل چکا ہے، لہذا ان خرابیوں کا علاج صرف ایک ہے کہ اسے مذہب کے مقام سے اٹھا کر پھر اس دین میں تبدیل کر دیا جائے جسے خدا نے نوع انسانی کے لیے قرآن کریم نے عطا کیا تھا اور جسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً متشکل کر کے دکھایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس مذہب کو دین میں بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ دین ایک نظام حیات ہے جس میں خدا کے احکام کو بطور قوانین نافذ کیا جاتا اور ان کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے نافذ کیا جاتا اور ان کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی حکم یا اصول کو بطور قانون اسی صورت میں نافذ کیا جا سکتا ہے کہ ان اصولوں کے ماننے والوں کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ دوسروں کی مملکت میں مذہب کو باقی رہ سکتا ہے، دین نہ قائم ہو سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ جب غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الگ آزاد مملکت کے حصول و قیام کی تاریخ شروع ہوئی، جسے تاریخ مسلم لیگ یا تاریخ پاکستان کہا جاتا ہے، تو اس وقت طلوع اسلام جاری ہوا اور اس نے قرآنی خطوط کا اس تاریخ کا پورے شد و مد سے ساتھ کیا۔ جو حضرات اس تاریخ کی تاریخ سے واقف ہے وہ جان پیشوائیت کی طرف سے اس تاریخ کی سخت مخالفت ہوئی۔ وجود چند افراد سے علماء کا گروہ مجموعی طور پر اس کا مخالف تھا۔ اس گروہ کے
بڑے خیل مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین مرحومین جیسے اکابر مفتیان سر مبین تھے، تاریخ پاکستان اور ان حضرات کی طرف سے اس کی مخالفت در حقیقت دین اور مذہب کی کشمکش تھی۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں نے اس تذکرہ کی ابتدا مولانا آزاد مرحوم سے کیوں کی۔ یہ حضرات اسلام کو ایک مذہب سمجھتے تھے، دین کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اور یہ 5 مذہب سمجھتے تھے، دین کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اور یہ پانچوں کے 5 ہر اس مملکت میں ادا کیے جا سکتے ہیں جو ان کی ادائیگی پر پابندی عائد نہ کرے، اور آزاد ہندوستان میں ان کی ادائیگی مسلمانوں کو پورے طور پر ان کی ادائیگی کی آزادی حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام پر کاربند ہونے کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے، اس لیے یہ کہنا کہ اسلام پر کاربند ہونے کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خام خواہ اسلام کو درمیان میں گھسیٹ لانا ہے۔ دین نظام زندگی کے پیش کرتا اور قرآن کریم کی واضح تعلیم کی روشنی میں اس حقیقت کو نمایاں کرتا تھا کہ ایک آزاد خطہ زمین کی موجودگی اسلام کے احیاء کے لیے اولین شرط ہے۔ ضمن آپ کو معلوم ہے برادران عزیز کہ یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، انہیں اسلام کے ارکان یعنی ستون یعنی پلرز کہا جاتا ہے۔ یہ 5 پلرز ہیں۔ یہ پلرز تو آپ کے یہاں کھڑے ہیں، اس کے اوپر چھت اور عمارت کوئی نہیں ہے۔ ساری تقریر ان ارکان، ستون اور پلر کی حفاظت کے اندر ہوتی ہے۔ یہ قائم رہے تو کہتے ہیں دین قائم رہا۔ کبھی آپ نے ایسی عمارت بھی دیکھی ہے کہ جسے پلر کے پلر ہی ہو اور اس عمارت کے اوپر ان پلر کے اوپر تاریخ پاکستان سے متعلق اسی کشمکش میں یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ مذہب اصطلاحات کو وہی استعمال کرتا ہے جنہیں دین متعین کرتا ہے، لیکن ان اصطلاحات کا مفہوم اور تصور بدل دیتا ہے۔ کلمہ، صلاۃ، زکات، صوم، حج، امام، جماعت، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، ثواب، عذاب، اطاعت و معصیت خدا و رسول وغیرہ اصطلاحات دین نے استعمال کی تھی۔ یہ اصطلاحات اس نظام کے مختلف گوشوں کو سامنے لاتی تھی اور عملاً بتاتی تھی کہ ان میں سے ایک ایک جز کس طرح دین کی عمارت کے لیے لاجنفت ہے۔ مذہب نے انہی اصطلاحات کو اپنے ہاں منتقل کر دیا، لیکن ان کا مفہوم اور تصور بدل دیا۔ یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے جو مذہب اپنے برسر حق ہونے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ تکنیک تھی جسے متحدہ ہندوستان کی تاریخ کے حامی نیشنلسٹ علماء استعمال کرتے تھے، اور اس سے عوام بڑی آسانی سے فریب میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس سے اس امر کی اہمیت اجاگر ہو کر میرے سامنے آئی کہ جب تک ان اصطلاحات دینیا کا صحیح تصور قرآن کریم کی روشنی میں متعین کر کے سامنے نہ لایا جائے، دین کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ اس کی حیثیت بنیادی تھی، اس لیے اس فریضہ کو میں نے خاص طور پر اپنے ذمہ لیا، اور اپنے بنیادی تھی اس لیے اس فریضہ کو میں نے خاص طور پر اپنے ذمہ لیا اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ اس کی ادائیگی میں صرف کیا اور اب تک کر رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں میری متفرق کوششوں کے علاوہ لغات القرآن بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں میں نے کوشش کی ہے
کہ قرآن کریم کے پیش کردہ تصورات کا صحیح مفہوم متعین کر کے سامنے لایا جائے. یہ کتاب قرآنی الفاظ کے معنی ہی نہیں دیتی، دین کے تصورات کا صحیح مفہوم بھی متعین کرتی. میری پیش کردہ قرآنی فکر سے سمجھنے کے لیے اس بنیادی نقطہ کا سمجھ لینا اب بس ضروری ہے، یعنی اس نقطہ کا کہ ہمارے ہاں الفاظ اور اصطلاحات تو قرآن ہی کے رائج ہے، لیکن ان کا مفہوم بالکل ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے آ جائے. میرے پیغام کا اگلا نقطہ اسلامی نظام مملکت سے متعلق. تاریخ پاکستان کی کشمکش کے بعد پاکستان حاصل ہوں گے. پاکستان بننے سے ایک آزاد خطہ زمین کو مل گیا، تو اس کے بعد اس میں صحیح اسلامی نظام قائم کرنے کا سوال سامنے آیا، اس لیے کہ خطہ زمین کا حصول مقصود ذات نہیں تھا، یہ ایک بلند و بالا مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا. لہذا اصل کام خطہ زمین کے حصول کا ذریعہ تھا. لہذا اصل کام خطہ زمین کے ملنے کے بعد شروع ہوا اور یہ منزل بڑی کٹھن تھی. اب دین کے نظام سے مفہوم یہ ہے کہ زندگی قوانین خداوندی کے مطابق بسر کی جائے. لہذا اس سلسلے میں بنیادی سوال یہ تھا کہ وہ قوانین کون سے ہیں جن کے نافذ کرنے کا ذریعہ اسلامی حکومت ہے. اس سوال کا جواب بظاہر بڑا آسان اور واضح ہے، اور وہ یہ کہ خدا کے قوانین سے مراد اس کی کتاب میں دیے ہوئے احکام و قوانین. یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب کا انداز یہ ہے کہ اس میں کچھ احکام متعین طور پر دیے گئے ہیں، لیکن دیگر امور کے متعلق صرف اصول اور حدود دیے گئے ہیں. دین کو بحیثیت نظام قائم اور متشکل کرنے کا ذمہ لے. قرآن کریم کے متعین کردہ قوانین ہوں یا اصول، یہ سب ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے. ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا حق کسی فرد یا جماعت حتیٰ کہ ساری امت کو بھی نہیں ہوگا. لیکن ان اصولوں کی روشنی میں مرتب کردہ احکام حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے. ان میں اس قسم کی تبدیلی اسلامی مملکت کرے گی، جسے اصطلاح میں خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں. اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں خلافت علی منہاج نبوت کی تھوڑی سی وضاحت کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک نظام کی شکل میں قائم کر کے علی منہاج نبوت کی تھوڑی سی وضاحت کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک نظام کی شکل میں قائم کر کے دکھایا. اسے قرآنی مملکت کہی. ظاہر ہے کہ یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا، اس نظام کو آگے بھی چلنا تھا. رسول اللہ کی وفات کے بعد یہی نظام حضور کے سچے جانشینوں کے ہاتھوں آگے چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور کو جس میں یہ قرآنی نظام قائم رہا خلافت علی منہاج نبوت کا زمانہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح نبوت حضور کی ذات پر ختم ہو گئی، اسی طرح یہ خلافت خلفائے راشدین کے ساتھ ختم ہو گئی. اس کا دوبارہ قیام ختم ہو گئی، اس کا دوبارہ قیام ممکن نہیں. لیکن یہ تصور
جس طرح نبوت حضور کی ذات پر ختم ہو گئی، اسی طرح یہ خلافت خلفائے راشدین کے ساتھ ختم ہو گئی، اس کا دوبارہ قیام ممکن نہیں۔ لیکن یہ تصور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ خلافت علی منہاج نبوت نام ہے، قرآن کریم کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اسے دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جو مملکت بھی قرآن کے مطابق نظام قائم کرے گی اسے خلافت علی منہاج نبوت کہا جائے گا۔ اس حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ قرآنی اصولوں کے جو جزئی قوانین کسی سابقہ دور میں مرتب ہوئے تھے ان کا جائزہ لے، ان میں سے جو قوانین زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرے انہیں علی حال ہی رہنے دے، جن میں کسی ترمیم و تمثیل کی ضرورت ہو ان میں مناسب ترمیم و تمثیل کر دے، جہاں نئے قوانین کی ضرورت ہو وہاں نئے قوانین مرتب اور نافذ کرے۔ کسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے جس کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن جسے پھر دوہرا دیا جائے اور نافذ کرے۔ کسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے جس کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن جسے پھر دوہرا دیا جائے کہ اس طرح قانون سازی کا حق یعنی حق اجتہاد صرف خلافت علی منہاج نبوت یعنی قرآنی حکومت کو ہوگا، کسی فرد یا افراد کی کسی جماعت کو نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک ایسی حکومت قائم نہ ہو اس وقت تک اس کے سوا چارہ نہیں کہ قرآن کریم کے اصولوں کی روشنی میں جو جزیات کسی زمانے میں متعین ہوئی تھی اور جن میں امت کے مختلف فرقے کاربند چلے آ رہے ہیں ان پر اسی طرح سے عمل ہوتا رہے۔ کسی فرد یا گروہ کا یہ سمجھ لینا کہ اسے ان جزیات میں تغیر و تبدل کا یا نئی جزیات مرتب کرنے کا حق حاصل ہے، امت میں انتشار پیدا کرنے کا موجود۔ ایسے افراد کا بھی مخالف ہوں جو کبھی 3 نمازوں اور 9 دن کے روزوں کا پرچار کرتے ہیں اور کبھی اردو زبان میں نماز پڑھنے کی اختراع کرتے ہیں۔ البتہ ہمارے مروجہ عقائد اور عمل میں جو بات مجھے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف نظر آتی ہے میں اس کی نشاندہی ضروری سمجھتا ہوں اور ایسا کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہے قرآنی اصولوں کی روشنی میں جزئی احکام مرتب کرنے کا وہ طریقہ جسے میں قرآن اور سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے صحیح سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خلافت راشدہ میں قانون سازی کا یہی اصول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے فیصلوں میں تبدیلی کی جو ان سے پہلے عہد حضرت ابوبکر صدیق اور زمانہ نبی اکرم میں بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک تھا۔ ہمارے زمانے کے اکثر علماء مثلاً مولانا عبید اللہ دلی مرحوم نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ خود میری مخالفت کرنے والوں میں ایسے حضرات موجود ہیں جو اسی خیال کے مؤید ہیں، لیکن ہمارے عام قدامت پرست طبقہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام پہلے سے مرتب ہو چکے ہیں اور اسلامی حکومت کا فریضہ صرف ان احکام کو نافذ کرنا ہے، وہ ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کر سکتی۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ احکام کتب احادیث میں مشتمل ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک ائمہ فقہ کی کتابوں کے اندر۔ تغیر و تبدل نہ ان میں ہو سکتا عام کتب احادیث میں مشتمل ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک ائمہ فقہ کی کتابوں کے اندر۔ تغیر و تبدل نہ ان میں ہو سکتا ہے نہ ان میں سے بعد میں اب اتنا کہنا شروع کر دیا ہے کہ جن امور کے متعلق کتب احادیث یا فقہ میں کوئی حکم نہ ملے ان کے متعلق نئے احکام مرتب کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان احکام کی ترتیب و تدوین علماء کرام کریں گے، حکومت نہیں کرے گی۔ حکومت اگر کوئی قانون بنانا چاہے
تو جب تک اسے علماء کی طرف سے سند حاصل نہ ہو جائے اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس مملکت کے اندر سورنٹی یا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں ہوگا، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس بات کو ان الفاظ میں نہیں کہتے ان کا اس مطالبہ کو وہ بھی بڑی شد و مت سے پیش کرتے ہیں کہ کم از کم پرسنل لاز، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ سے متعلق احکام بھی ضرور علماء کی تعلیم میں رہنے چاہیے۔ حکومت کو ان میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں، چنانچہ آئلی قوانین، فیملی لاز کی مخالفت اسی نظریہ کے ماتحت کی جا رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ماتحت برادران عزیز ابھی اگلے دنوں یہ عید الفطر کے موقع پر چاند دیکھنے کے مسئلے نے اتنی اہمیت حاصل کر لی تھی، اسے یہ اہمیت اس خاص مقصد کے ماتحت دی گئی تھی کہ جو کام علماء کے دائرے کے ہیں حکومت کو اس میں دخل دینے کا کوئی گیا ہے، یہ علماء کا کام ہے، اس حکومت کا کام نہیں ہے کہ جس کے بعد بڑی بڑی خوردبینیں موجود۔ اس کی تہ میں یہ گندا کار فرما، ایک مملکت کے اندر دوسری مملکت قائم کرنا، ایک پیرلل اسٹیٹ قائم کرنا، یہ ہے مذہبی پیشوائیت جو چاہتی ہے اس ملک کے اندر۔ اگرچہ ان نظریات و مطالبات میں سے ہر نظریہ اور مطالبہ خلافت علی منہاج نبوت میں طریق قانون سازی کے اصول کے خلاف ہے، جس میں مذہبی پیشواؤں کا کوئی الگ گروہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ گروہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب دین، مذہب اور سیاست کے دو الگ الگ گوشوں میں بٹ گیا تھا، لیکن اور یہ بڑا اہم مقام، ان میں سب سے زیادہ قابل اعتراض بلکہ خطرناک موقف جماعت اسلامی کے امیر سید ابو الاعلی مودودی کا ہے۔ باقی گروہوں میں اتنی بات مسلم اور واضح ہے کہ احکام شریعت پہلے سے موجود ہیں اور ان احکام کی فہرست یہ ہے، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ سنت رسول اور ائمہ فقہ دونوں کے متبعین کا یہی مسلک ہے، لیکن مودودی صاحب کا مسلک یہ ہے، اور یہ غور سے سننے کی بات آج برادران عزیز عام طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس جماعت کا مطالبہ اور تقاضا اور مقصد اور منتہا کیا ہے۔ وہ ایک نام سن رکھا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پراپیگنڈے کے سیلاب میں یہاں سے ذہن بہہ چلے جا رہے ہیں۔ بات بڑی کا مطالبہ اور تقاضا اور مقصد اور منتہا کیا ہے۔ وہ ایک نام سن رکھا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پراپیگنڈے کے سیلاب میں یہاں سے ذہن بہہ چلے جا رہے ہیں۔ بات بڑی گہری نظر سے سمجھنے کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی جو ہے وہ اسی نظریہ کی روح سے آئے گی کہ جو نظریہ یہ جماعت پیش کر رہی ہے، اسے غور سے سنیے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو از خود قانون سازی کا حق حاصل نہیں۔ پاکستان میں جملہ قوانین کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ دوسرا ان کا یہ کتاب کے متعلق تو پتا ہے کہ قرآن کریم ہے، اصل بات ہے سنت کا تعین یا جن احادیث سے سنت متعین کی جائے گی ان کا مطلب یہ ہے مودودی صاحب کا کہ خارجی اصول یا معیار نہیں ہوگا، کوئی خارجی اصول یا معیار نہیں ہوگا۔ مزاج شناس رسول کی نگاہ بصیرت غلط اور صحیح کا معیار ہوگی، حتیٰ کہ جن امور میں کوئی حکم پہلے سے موجود نہیں اس کے متعلق بھی وہی کہہ سکے گا کہ ایسے مقام پر رسول اللہ کیا حکم دیتے، اس لیے اس کے حکم کو رسول اللہ کا حکم سمجھا جائے گا۔ اور جماعت اسلامی کے اکابرین کے بیانات کے مطابق یہ مزاج شناس رسول خود مودودی صاحب اس سلسلے میں برادران عزیز
خود مودودی صاحب کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ احادیث کے متعلق وہ اپنی کتاب رسائل و مسائل میں لکھتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ ہے، الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ احادیث کے متعلق وہ اپنی کتاب رسائل و مسائل میں لکھتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو اس کی نسبت کا صحیح اور معتبر ہونا خود زیر بحث ہوتا ہے۔ آپ وہ اپنے فریق کے مقابل کو کہتے ہیں، آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ ہم سند کی حجت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں مانتے۔ اچھا جی، پھر حجت مانتے کسے ہیں؟ سن لیجئے کسے حجت مانتے ہیں، یعنی جن معیاروں کے مطابق آج تک ان احادیث کو پرکھا گیا اور کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ معیار ہی نہیں، ہم اس کو سند اور حجت ہی نہیں مانتے۔ آپ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں وہی شخص کر سکتا ہے جس نے حدیث کے ذخیرے کا گہرا مطالعہ کر کے احادیث کو پرکھنے کی نظر بہم پہنچائی ہو۔ کثرت مطالعہ اور ممارست سے انسان میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ اسناد کا زیادہ محتاج نہیں رہتا، وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا۔ وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اول نظر میں سمجھ لیتا ہے کہ رسول اللہ ایسا فرما سکتے تھے یا نہیں فرما سکتے۔ قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی، ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے۔ یعنی پہلے یہ مزاج شناس رسول تمام سابقہ معیاروں کو بالائے طاق رکھ کر اپنی نگاہ بصیرت سے اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ احادیث کے مجموعوں میں سے کون کون سی حدیث قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کی نگاہ اس کا بھی فیصلہ کرے گی کہ ان احادیث میں سے ان احادیث سے مرتب کردہ سنت کو پھر واقعہ سنت رسول اللہ کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ سنت اس طریقے عمل کو کہتے ہیں جس کے سکھانے اور جاری کرنے کے لیے خارج ہیں جو نبی نے بحیثیت ایک انسان ہونے کے یا بحیثیت ایک ایسا شخص ہونے کے جو انسانی تاریخ کے خاص دور میں پیدا کیا تھا اختیار کیے، پیدا ہوا تھا اختیار کیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے اپنے شخصی مزاج اور قومی طرز معاشرت اور آپ کے عہد کے تمدن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا سنت بنانا مقصود نہیں تھا۔ اسی طرح جو امور آپ نے عادتاً کیے ہیں انہیں سنت بنا دینا اور تمام دنیا کے انسانوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کرنے اللہ اور اس کے رسول کا ہرگز منشا نہیں تھا، یہ دین میں تحریف ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ مزاج شناس رسول کرے گا کہ ان احادیث میں سے جسے اس نے صحیح قرار دیا ہے ان میں سے سنت رسول کس کو کہا جائے گا اور کس کو نہیں کہتے، وہ سنت رسول کہہ دے گا، اس کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، اس کی معصیت حضور کی معصیت ہوگی اور اس کی سزا پھانسی کا پھندا ہو۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جس سنت کو ملک کا قانون قرار دیا جائے گا اس کا تعین یکسر مزاج شناس رسول کی مرضی پر موقوف ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ تھیوکریسی کی کس قدر آمرانہ اور مستبدانہ شکل ہوگی جس میں تمام قوانین ایک شخص کے فیصلوں کے مطابق وضع ہوں گے اور ان قوانین کا اتباع خدا اور رسول کے فیصلوں کی حیثیت سے کرایا جائے گا، جن کی خلاف ورزی دنیا اور آخرت میں سخت ترین سزا کا مستحق۔
اور جن سے انکار ارتداد ہوگا جس کی سزا موت ہے، حتیٰ کہ مودودی صاحب اپنی کتاب مرتد کی ورزی دنیا اور آخرت میں سخت ترین سزا کا متوجہ، اور جن سے انکار ارتداد ہوگا جس کی سزا موت ہے، حتیٰ کہ مودودی صاحب اپنی کتاب مرتد کی سزا میں یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جب نظام شریعت قائم ہوگا تو یہاں کے مسلمانوں کو 1 سال کا نوٹس دیا جائے کہ وہ اپنے عقائد اور مطالب اس نظام کے مطابق کر لیں جسے یہ صحیح اسلام قرار دیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کیا جائے گا 1 سال کے بعد انہیں قتل کیا جائے گا۔ برادران عزیز، انتظار کیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا کہ کس دن سے ان کا نظام شریعت یہاں قائم ہوتا ہے، پھر اس کے 1 سال میں میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں، میں کسی سیاسی پارٹی سے متعلق نہیں، ہماری یہ تاریخ عملی سیاسیات میں حصہ ہی نہیں لیتی، اس لیے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے متعلق یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ یہ وہی سیاسی رکاوٹیں ہیں جو مختلف پارٹیوں میں چلی آتی ہیں۔ جس کی پارٹی کوئی نہیں، جس نے عملی سیاسیات میں حصہ نہیں لینا، اسے سیاست کی اس رکاوٹ سے کیا ضرورت۔ میں تو ڈر یہ رہا ہوں کہ یہ کس قدر بھیانک ہے مستقبل جو اس بدقسمت پاکستان میں آنے والا ہے۔ اگر یہ چیز اسی طرح سے پھیلتی گئی، اگر انہیں اسی طرح سے جس انداز سے یہ فروغ حاصل کر رہے ہیں اسی انداز سے یہ کچھ ہوتا گیا تو آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے اس بدقسمت ملک کا بننے والا کیا ہے۔ آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے اس بدقسمت ملک کا بننے والا کیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مودودی صاحب وہی پوزیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں جو عیسائیت میں کلیسا یعنی چرچ نے اختیار کر رکھی تھی، اور جس کی روح سے ہر معاملہ کا آخری فیصلہ پادریوں کے ہاتھ میں تھا۔ چرچ اینڈ اسٹیٹ کی اس کشمکش نے کیا قیامت برپا کی تھی، اس پر یورپ کی تاریخ کے خونی اوراق شاہد ہیں۔ صدیوں کی مسلسل تباہیوں کے بعد وہاں مفاہمت کی شکل یوں پیدا کی گئی کہ حکومت سیکولر ہوگی اور مذہب کا کام چرچ تک محدود رہے گا، یعنی مذہب اور سیاست 2 الگ الگ شعبے قرار پا گئے۔ جماعت اسلامی اس بد نصیب ملک کو اس مقام پر لے جانا چاہتی ہے جہاں سے یورپ میں چرچ ملک کو اس مقام پر لے جانا چاہتی ہے جہاں سے یورپ میں چرچ اینڈ اسٹیٹ کی یہ کشمکش شروع ہوئی تھی۔ اگر یہ جماعت تقویت پکڑ گئی تو خطرہ ہے کہ جو کچھ یورپ میں ہوا تھا وہی کچھ یہاں ہو کر رہے گا۔ میں اسے اسلام اور پاکستان دونوں کے لیے تباہی کا موجب سمجھتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ملک کو ان تباہیوں سے بچا لیا جائے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ قانون سازی کے سلسلے میں جہاں مذہب اور دین کی کشمکش کی شدت سے جاری ہے، میری پکار یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو خود قرآن کریم نے تجویز کیا ہے اور جسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی جن احکام و قوانین کو قرآن کریم نے متعین شکل میں دیا ہے انہیں اسی طرح نافذ کیا جائے، اور جن امور کو اس نے اصولی حیثیت سے بیان کیا ہے ان کی جزیات ان اصولوں کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلامی حکومت امت کے باہمی مشورے سے متعین کرے۔ ایسا کرنے سے ان جزیات کو بھی جو پہلے کبھی متعین تھی یقیناً پیش نظر رکھا جائے گا، وہ قانون سازی کے سلسلے میں نظائر کا کام دیں گی۔ قرآنی اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے امت کے باہمی مشورہ سے نظام حکومت کا نام اسلامی جمہوریت ہے، اور یہ مغرب کی جمہوریت سے بالکل یکسر الگ شے ہے کہ جس میں 51 کے فیصلے کے اوپر کوئی اور قوت اور کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے کہ جس کے اوپر 51 تو ایک طرف
100 के 100 भी अपनी वोट पास करने के बाद कुरान के किसी असूल के और कुव्वत और कंट्रोल नहीं होता। ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है कि जिसके ऊपर 51 तो एक तरफ 100 के 100 भी अपनी वोट पास करने के बाद कुरान के किसी असूल के खिलाफ कोई कानून पास नहीं कर सकते। नुक्ता सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अहादीस के सिलसिले में एक बात और भी काबिल जिक्र है। कुरान करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी सीरत और पाकीज़गी किरदार को नौ इंसान के लिए बेहतरीन नमूना यानी उसवाए हसना करार दिया है। उसने हुजूर की सीरत के लोगों में गलत और सही हर किस्म की बातें आ गई हैं, जिसकी वजह से इनमें ऐसे ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जिनसे हुजूर की सीरत मआज़ल्लाह दागदार होकर सामने आती है। इसी तरह कुरान करीम ने जमात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की बड़ी तारीफ की है और महाजिरीन और अंसार के मुतल्लिक़ तो बेतफ़सील कहा है कि वो मोमिन हक़्क़ा पक्के और सच्चे मोमिन थे। लेकिन हमारी कुतुब तारीख में उनके मुतल्लिक़ भी ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनसे उन पर बड़ा तान पड़ता है। मेरी दावत ये है कि इन कुतुब अहादीस व तवारीख पर इस अंदाज से नजर सानी की जाए कि इनमें से तमाम काबिल एतराज मवाद खारिज कर दिया जाए, ताकि हुजूर की सीरत और सहाबा की जिंदगी अपनी सही और पाकीज़ा शक्ति तौर पर किया जाएगा तो अफराद का तासुब या अकीदत ही मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में हायल हो जाएगी। लेकिन हमारी मजहबी पेशवाइयत इन किताबों को जो इंसानों ही की मुरतब करता है वही आसमानी की तरह तनकीद से बाला सर करार देती है। वो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं समझती कि रसूलुल्लाह की सीरत तय्यबा का कोई गोशा मआज़ल्लाह दागदार हो जाए या सहाबाए किबार की जिंदगी काबिल एतराज शक्ल में सामने आए, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इन किताबों के मुसन्निफीन या मुअल्लिफीन के मुतल्लिक़ ये कह दिया जाए कि उनसे कोई गलती या साहब हुआ है। देखिए, अखलाक परस्ती इंसान को कहाँ तक ले जाती है, लेकिन मजहब की तो बुनियाद ही अखलाक परस्ती पर है और मेरी दावत इसके खिलाफ ये है कि इस्लामी ममलकत से मकसूद क्या है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, मजहब की रूह से दुनिया और आखिरत में सनवियत होती है और एक मजहब परस्त इंसान की तमाम तगोताज का महसल और तय्यो काविश का मुंतहा ये होता है कि उसकी आत्मत समझ जाए। उसे इससे गरज नहीं होती कि उसकी इस दुनिया की जिंदगी किस किस्म की गुजर रही है, बल्कि उसके नजदीक खुदा के मुकर्रब बंदों की निशानी ये है कि उनकी इस दुनिया की जिंदगी निहायत खुसरत और अखलाक में गुजरे। जो यहाँ जिस कदर जलील होगा वो वहाँ उसी कदर वाजिब तकरीम होगा। उनके नजदीक इस्लामी मुमलकत से मकसद इतना ही है कि वो चोर के हाथ काट दे, जानी को संस्कार कर दे, शराबी के कोड़े लगाए, ज़कात का रुपया इकट्ठा कर दीगर अमूर। लेकिन कुरान करीम की रूह से इस्लामी ममलकत के क़याम का मुंतहा कुछ और है। इसमें शुबा नहीं कि उसमें कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजाएं दी जाएगी और अहकाम इस्लामी की पाबंदी जरूरी होगी, लेकिन ये तमाम अमूर जरिया होंगे एक बुलंद व बाला मकसद के हसूल का, और वो मकसद ये है कि यहाँ ऐसा मुआशरा कायम किया जाए जिसमें खुदा की अदा करदा मुस्तकिल अक़दार इस तरह जारी और सारी हों जिस तरह फजा में साफ और खुशगवार हवा रमा समा रहती है कि हर मुतनफ़्फ़िस उससे बिना काविश व मुशक्कत सामान चीज हासिल करता रहता है। इन अक़दार के मुताबिक मुआशरा के मुतशक्किल होने का नतीजा ये होता है कि कुरान करीम ने जन्नत
کہ قرآن کریم نے جنت کی جن نعمتوں اور آسائشوں کا ذکر کیا ہے وہ اس دنیا میں ہر فرد معاشرہ کو از خود ملتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ذات کی نشو و نما اس طرح ہوتی رہتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی جنت اخروی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جس معاشرے میں خدا کی مستقل اقدار جاری و ساری نہ ہو اس میں افراد معاشرہ کی یہ زندگی بھی جہنم کی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ جہنم ہی میں رہتے ہیں۔ اسلامی مملکت کا مقصد افراد معاشرہ کو اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں میں جنت کی زندگی عطا کرنا ہے۔ لہذا اس بات سے پرکھنے کا معیار کہ جو حکومت کسی جگہ قائم ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں، یہ ہے کہ اس میں افراد مملکت بات سے پرکھنے کا معیار کہ جو حکومت کسی جگہ قائم ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں، یہ ہے کہ اس میں افراد مملکت کو وہ سامان زیست میسر ہے یا نہیں جسے نمائے جنت کہہ کر پکارا گیا ہے، اور انہیں اپنی ذات کی نشو و نما کے مواقع حاصل ہے یا نہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں آخرت میں جنت ملے گی یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری یہاں کی زندگی جنت کی زندگی کے مشابہ ہے یا نہیں۔ اگر سرے دست ہماری زندگی ایسی نہیں تو ہم اس زندگی کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی روح سے ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا اور آخرت ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہی نہیں بلکہ وہ آخرت کے پرکھنے کی کسوٹی بھی ہے۔ لیکن مذہب کی طرف سے خدا پرستوں کی نشانیاں اور ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے۔ بچپن میں ہی ہم بات سنا کرتے تھے کہ حشر میں مختلف قومیں آئیں گی، بڑھتی جائیں گی، جہنم میں بھیجتے چلے جائیں گے، ان کو دوزخ میں ڈالتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان میں خدا کا رنگ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک قوم آئے گی، بدن پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رنگ زرد ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، خدا کا رنگ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک قوم آئے گی، بدن پہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رنگ زرد ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، مکان تک نصیب نہیں ہے۔ آواز آئے گی کہ ہاں یہ امت آ گئی خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے، نہ وہ کھاتا ہے نہ انہیں کھانے کو ملتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے نہ انہیں پہننے کی ضرورت ہے، وہ بھی لامکاں ہے، یہ بھی الاٹمنٹ جیب میں لیے ہوئے لامکاں پھر رہے ہیں۔ عزیزان من، یہ مذہب کی فریب انگیزیاں ہیں۔ یاد رکھیے یہاں کی محتاجی، افلاس اور غربت کی زندگی اور اس زندگی پہ قناعت کر جانے کا نام خدا نے عذاب خدا بندی قرار دیا ہے۔ جس کی زندگی اس کے حصے میں جنت نہیں آ سکتی، اور یہاں کے اور آخرت کے جنت کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جنت میں جو کچھ نعمتیں گنائی گئی ہیں وہ ہر فرد کو میسر ہوں گی۔ جنت کا کوئی نقشہ قرآن میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ چند افراد کو تو جنت کی نعمتیں میسر ہوں، اور جنت کے اندر رہتے ہوئے ان افراد میں سے اکثریت کی کیفیت وہ ہو جو جہنم والوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ جنت میں ہر فرد جنتی ہوگا اور جہنم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں بن سکتا۔ میرے پیغام کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حالت یہ ہو چکی ہے کہ جہاں دو آدمی ملیں گے وہ معاشرتی خرابیوں کا رونا روئیں گے، بلکہ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ روتے روتے آنسو ہی خشک ہو گئے، یا یوں کہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ روتے روتے آنسو ہی خشک ہو گئے۔
یا یوں کہیے کہ غالب کے الفاظ میں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ان پنجابی کی ڈھیڑ ہو جانا کہنے. یہ خرابیاں اس قدر عام اور معاشرے کا معروف چلن بن گئی ہے کہ ان پر رونے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی. البتہ ان پر بطور فیشن ممبر اور اسٹیج دونوں سے آنسو ضرور بہائے جاتے ہیں. ممبر سے یہ آواز عادتاً صبح اور شام دہرائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس لیے ان میں یہ خرابیاں عام ہو رہی ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں بتایا جاتا کہ مسلمانوں نے کیا چھوڑا ہے جس کا فطری نتیجہ یہ خرابیاں ہیں، اور وہ کیا کریں جس سے یہ خرابیاں دل واقع دور ہو جائیں. یہی کیفیت اسٹیج کی ہے. وہ وزیر ہو یا امیر، پیر ہو یا امیر، صنعتکار ہو یا ذمہ دار، مستقل لیڈر ہو یا ہنگامی مقرر، کوئی تقریب ہو یا کسی قسم کا اجتماع، تان یہاں ٹوٹے گی کہ مسلمانوں تم اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال لو. مجھے نہ کچھ کہو، تم اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال لو، تمہارے سارے کام سنور جائیں گے. لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ سانچہ ہے کیا جس میں ڈھالنے سے یہ خرابیاں رفع ہو جائیں گی. قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ خرابیاں غلط نظام زندگی کی پیدا کرنا ہوتی ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ غلط نظام کا فطری نتیجہ ہوتی ہیں، اور افراد بالعموم ان سے ملوث ہوتے ہیں. جب تک وہ نظام نہیں بدلا جاتا معاشرہ کی خرابیاں دور نہیں ہو سکتی. میری دعوت یہ ہے کہ موجودہ غیر قرآنی نظام کی جگہ قرآنی نظام زندگی قائم کیا جائے تاکہ معاشرہ کی خرابیاں دور ہوں، ہمیں دنیا میں خوشگواری اور سرفرازی کی زندگی نصیب ہو اور ہماری آخرت بھی سنورے. اس دعوت کی مخالفت ہر اس گروہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہاں وہ مذہب پرستوں کا ہو یا دنیا داروں کا، جو غیر قرآنی معاشرہ ہی میں اپنا مقام دیکھتے ہیں. اور قرآنی معاشرہ میں سلسلے میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مخالفت میں میں کسی سے ذاتی طور پر قطعاً نہیں الجھتا. میری مخالفت بھی رسول کے لیے ہوتی ہے اور موافقت بھی رسول کی خاطر ہے. اس تگ و تاز میں میں ذاتیات کو درمیان میں لاتا ہی نہیں. قرآن کریم جب لا الہ کہہ کر دنیا کے ہر صاحب اقتدار کی نفی کرتا ہے تو اس سے اس کا مقصود کسی سے ذاتی مخاطبت یا نفرت نہیں ہوتا، وہ ہر اس اصولی نظریہ یا نظام کی مخالفت کرتا ہے جس میں قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور کو صاحب اقتدار تسلیم کر دیا جائے. ملوکیت، سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت سے میری مخالفت اسی لا الہ کے اصول کی مطابقت کی وجہ سے ہے تاکہ اس دن تسلیم کر دیا جائے. ملوکیت، سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت سے میری مخالفت اسی لا الہ کے اصول کی مطابقت کی وجہ سے ہے تاکہ اس انکار سے الا اللہ کے مثبت مقام تک قوم کو لے جایا جا سکے. یہ ہے عزیزان گرامی قدر مختصر الفاظ میں میری وہ دعوت جسے میں قریب 30 سال سے مسلسل پیش کیے کرا رہا ہوں. جس دن میں نے اس پرانی فکر کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا مجھے اس کا اچھی طرح سے علم تھا کہ اس کی کس قدر مخالفت ہوگی. جو شخص لوگوں کے سامنے ان کے مروجہ عقائد اور متوارث نظریات پیش کرتا ہے پہلے ہی دن ایک امبوہ کثیر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسے ان کا مسلمہ لیڈر رہنمائے شریعت یا مرشد حق طریقت سے انہیں ایسے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے جو ان کی پامال راہوں سے ہٹا ہوا ہے، وہ دنیا بھر کی مخالفت مول لیتا ہے.
میری اپنی پہلی زندگی خود انہی پامال راہوں میں گزری تھی، اس لیے ایک ہجوم کو اپنے پیچھے لگا لینا اور ایک بہت بڑی جماعت کھڑی کر کے اس کا قائد بن جانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن میری پرانی بصیرت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں ان تمام نگاہ فریب جاذبیتوں اور دامنگیر کششوں سے منہ موڑ کر قرآن کی آواز پر لبیک کہوں اور اس طرح دنیا جہان کی مخالفت مول لے لوں۔ میں نے یہ فیصلہ سب کچھ جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے کیا اور مجھے اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا، سمجھتے کیا اور مجھے اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے مقبولیت عامہ کا وہ آسان راستہ چھوڑ کر ان پرخار وادیوں کو کیوں اختیار کیا؟ اس کا بنیادی جواب تو یہی ہے کہ جب کسی کے سامنے صداقت آ جائے تو خود صداقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے عام کیا جائے، ہاں اس میں کتنی مشقتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ دوسرے یہ کہ تاریخ اقوام کے مطالعہ سے میں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اور اسے غور سے سمجھیے برادران عزیز کہ تاریخ کی یہ حقیقت بڑی اٹل ہے۔ میں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اب دنیا میں مذہب کا دور ختم ہو چکا ہے۔ مذہب تاریخیوں میں پنپتا ہے، جو علم کی روشنی پھیلتی ہے مذہب چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کرتا چلا جاتا ہے۔ وادنا تدبر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے یا ختم ہوتے جا رہے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے۔ یہ تو دین کا خاصہ ہے کہ وہ علم کی روشنی میں اور زیادہ چمکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، ہم بھی اپنے دین کو مذہب کی سطح پر لے آئے ہیں۔ اس لیے جب دنیا کے دیگر مذاہب باقی نہیں رہے تو یہ مذہب کیسے باقی رہ سکے گا؟ فطرت کے قانون کے مطابق ہر وہ نظریہ جو زمانے کے تقاضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی قوم کے سامنے دین نہ ہو تو وہ داہریت اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت یورپ کی سیکولر مملکتوں اور کمیونسٹ سلطنتوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ان دونوں میں سیاست مستقل اقدار سے الگ ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ علامہ اقبال کے الفاظ میں چنگیزیت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ دہریت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ خاک اسی قوم کو تباہ نہیں کیا کرتی، اس کا اثر بڑا دور رس ہوتا ہے۔ جب اقتدار کسی ایسی قوم کے ہاتھ میں آ جائے جو مستقل اقدار حیات پر ایمان نہ رکھتی ہو تو اس سے دنیا جس جہنم میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے شعلے ہم آج ساری دنیا میں مشتعل دیکھ۔ میری نگاہ بصیرت یہ دیکھ رہی ہے کہ مذہب کے ساتھ جو کچھ یورپ میں ہوا ہے وہی کچھ اب پاکستان میں ہونے والا ہے۔ مذہب کی حرکت مضمونی اور ربط بسمت سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر اس وقت قوم کے سامنے خدا کا دین نہ لایا گیا تو یہاں بھی دہریت آ جائے گی۔ میری انتہائی آرزو اور کوشش یہ ہے کہ قبل اس کے کہ دہریت کا بڑھتا ہوا سیلاب ادھر کا رخ کرے، یہاں مذہب کو دین سے بدل دیا جائے تاکہ دنیا میں ایک خطہ زمین تو ایسا ہو جو خدا کی پروردگاری کا مذہب بنے۔ یہ ہے میرا وہ احساس اور اس کے ماتحت میری یہ آرزو اور ارادہ مذہب کے ایک ایک گوشے کو سامنے لاتا اور اس کی جگہ دین خداوندی پیش کیے جا رہا ہوں، اس امید پر کہ ہجر کی رات مذہب کے ایک ایک گوشے کو سامنے لاتا اور اس کی جگہ دین خداوندی پیش کیے جا رہا ہوں، اس امید پر کہ ہجر کی رات ہوئی ہے تو سحر بھی ہوگی۔
لہذا میری دعوت اور پیغام کا ملخص کم از کم پاکستان میں انسانوں کے خود ساختہ مذہب کی جگہ خدا کے ادا کردہ دین کی حکمرانی کو قائم کرنا. جب میں نے پہلی آواز بلند کی تو اپنے آپ کو تنہا پایا، بالکل تنہا. لیکن قرآن کریم کی صداقتوں پر یقین محکم نے میری دستگیری کی، اور ان جہاں کا تنہائیوں کے باوجود میں نے کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیا. محکم نے میری دستگیری کی، اور ان جہاں کا تنہائیوں کے باوجود میں نے کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیا. ان اللہ معنا کی نوید حیات تک مجھے پکارتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی. مجلہ طلوع اسلام لاکھوں کی تعداد میں شائع شدہ پیمفلیٹ، میری تصانیف، تقاریر، خطبات، مذاکرات، نجی گفتگویں اس فکر کی نشر و اشاعت کے ذرائع تھے. آہستہ آہستہ یہ فکر فضا میں پھیلتی اور رفتہ رفتہ قلوب سلیم میں اترتی چلی گئی، اور ایک ایک دو کر کے مجھے رفیق سفر ملنے شروع ہو گئے. جب ان کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی تو بعض رفقا نے یہ تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم انفرادی طور پر اس فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیوں نہ شہر کے رہنے والے متفقین فکر اجتماعی طور پر اس کی نشر و اشاعت کرے. یہ تجویز معقول تھی، اسے اختیار کر لیا گیا، اور یوں طلوع اسلام کی بزموں کا وجود عمل میں آ گیا. طلوع اسلام کی بزمیں نہ سیاسی پارٹیاں ہیں نہ مذہبی فرقے، نہ ہی انہیں کسی سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے تعلق ہوتا ہے، نہ ہی یہ عملی سیاست میں حصہ لیتی ہیں. ان بزموں کا مقصد اس قرآنی فکر کی اجتماعی طور پر نشر و اشاعت ہے، اور بس. انہیں یوں ہی سمجھیے جیسے بزم اقبال، جس کا مقصد فکر اقبال کی نشر و اشاعت ہوتا ہے. میرے پیش نظر صرف فکری انقلاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیغام کا اولی مخاطب قوم کا تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ ہے. اس تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیات کے پیسے جمع کیے ہیں. اس کے مرکزی اخراجات پورے کرنے کا بنیادی ذریعہ میری کتابوں کی آمدنی ہے، یا کسی ہنگامی ضرورت کے لیے احباب کا تعاون. بزموں کے اراکین اپنی اپنی جگہ اس فکر کی نشر و اشاعت کا انتظام خود کرتے ہیں. اس تاریخ کی یہی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ اس قدر عالمگیر مخالفتوں کے باوجود کسی مقام پر رکی نہیں، دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. وذالک فضل اللہ ہے جو ہے من یشاء. اس سلسلے میں اتنا اور واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری پوزیشن قرآن کریم کے ایک ادنا طالب العلم اور مبلغ کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں نے قرآن کریم پر غور و فکر کیا ہے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے کی غلطی سے آگاہ کرے میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں. لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میری پیش کردہ فکر کس طرح قرآن کریم کے خلاف ہے، کیونکہ میرے نزدیک دین میں سند خدا کی کتاب ہے. مجھے نہ مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، نہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے کسی قسم کی الگ اور ممتاز حیثیت کا کام. قرآن کریم نے ایمان کے جو اجزائے خمسہ متعین کیے ہیں، یعنی خدا، ملائکہ، انبیاء، کتب اور آخرت، ان پر میرا ایمان ہے، اور ایمان ہے ان تصریحات کے مطابق جنہیں خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اور میری دعوت کی حد آخر یہ ہے کہ وہی نظریہ زندگی، وہی نظام حیات مستحق حمد و ستائش ہو سکتا ہے جو خدا کی صفت رب العالمینی کا مظہر ہو. صفت رب العالمینی کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے والفاظ دیگر اسلام کو بحیثیت ایک نظام زندگی متشکل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس فکر کو زیادہ سے زیادہ عام اور اس تصور کو اجاگر کیا جائے. اس وقت تک میں نے یہی کیا ہے.
اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں کہ اس نظام خداوندی کا قیام ان کے جذبات کا تقاضا، ان کی آرزوؤں کا مرکز، ان کی کوششوں کا محور اور ان کی زندگی کا مقصد بن کر ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرے۔ بدقسمتی سے ہمارا موجودہ نظام تعلیم بڑا ناقص اور ہماری ابھرنے والی نسلوں کے لیے ہم میں قاتل ہے۔ میں نے اس 18 برس میں قوم کی بدقسمتی سے ہمارا موجودہ نظام تعلیم بڑا ناقص اور ہماری ابھرنے والی نسلوں کے لیے ہم میں قاتل ہے۔ میں نے اس 18 برس میں قوم کی توجہ اس اہم اور بنیادی مسئلہ کی طرف منعقد کرانے کی کوشش کی، لیکن دیکھا یہ کہ قوم کو سر دست کسی سنجیدہ معاملے کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں۔ جو قوم لوٹ میں مشہور ہو جائے اس کا یہی حشر ہوا کرتا ہے۔ برادران، اس نے زیادہ سے زیادہ کیا تو اتنا کہ اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات کے پیریڈ کا اضافہ کر دیا یا اسے ایم اے کے ایک مضمون کی حیثیت دے دی۔ اس اسلامیات نے نوجوان طالب علموں کو اور بھی مذہب گزیدہ بنا دیا۔ پہلے اگر وہ دین سے بیگانہ تھے تو اب وہ اس سے متنفر ہو گئے، اور اس کے بعد جب تک ہر تک یہ ہے وہ نوجوان جو اس وقت نے نوجوان طالب علموں کو اور بھی مذہب گزیدہ بنا دیا۔ پہلے اگر وہ دین سے بیگانہ تھے تو اب وہ اس سے متنفر ہو گئے، اور اس کے بعد جب تک ہر تک یہ ہے وہ نوجوان جو اس وقت قوم کے لیے ایک پرابلم بن رہے ہیں، حالانکہ یہ پرابلم خود قوم ہی کی پیدا کرتا ہے۔ یہی ہے وہ نوجوان جو آئندہ چل کر خود ایک قوم بن جائیں گے۔ ان حالات میں نے سوچا کہ اگر مروجہ نظام تعلیم کو ملک کی حیثیت سے بدلنا میرے بس میں نہیں تو کم از کم ایک ایسی درسگاہ یا کالج کے قیام کی کوشش کروں جس میں صحیح قرآنی تصورات کے مطابق تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو، جس میں طریقہ تعلیم یہ ہو کہ طالب علم طبیعیات پڑھیں یا عمرانیات، تاریخ پڑھیں یا صوبہ سے متعلق کیوں نہ ہو، انہیں یہ بتایا جائے کہ علم کا یہ شعبہ اس پروگرام کی تکمیل میں کس طرح ممد و معاون ہو سکتا ہے جسے قرآن نے انسانی زندگی کا مقصود و منتہا قرار دیا۔ اور یہ پروگرام اس کے خلاف کیا ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں وحی خداوندی کی روشنی میں نو انسان کی منفعت عامہ کے لیے عام کر دیا جائے۔ بالفاظ دیگر اس تعلیم و تربیت کے ذریعے طالب علموں کے دل و دماغ میں اس حقیقت کو راسخ کر دیا جائے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو وحی کی متعین کردہ مستقل افکار کے تابع رکھنا ہی شرف انسانیت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس سے ان کی سیرت میں وہ پختگی اور کردار میں وہ پاکیزگی پیدا ہو جائے گی جس کے اس کالج میں عام تعلیم یونیورسٹی کے منظور شدہ فائدے کے مطابق دی جائے تاکہ وہاں کا فارغ التحصیل طالب علم زندگی کے کسی شعبے میں دوسرے کالجوں کے طالب علموں کے پیچھے نہ رہ جائے۔ یاد رکھیے، میں اپنی قوم کے نوجوانوں کی طرف سے مایوس نہیں ہوں، ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ ہماری غلط تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی یہ صلاحیتیں صحیح اقدار کے ساحلوں کے اندر رہ کر جوئے حیات بخش بننے کے بجائے حدود ناشنا سیلاب بے پناہ بن جاتی ہیں، جس کا نتیجہ تباہیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ان کی صلاحیتوں کو انسانیت ساز اقدار کا پابند بنا دیا جائے تو آپ دیکھیے کہ یہی نوجوان کس طرح تقدیر ملت سے میرے پیش نظر کالج کا مقصود یہی ہے۔ اس کالج کے لیے ایک الگ قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ میرے اس خطاب کے بعد اس کالج کے سیکرٹری محترم شیخ سراج الحق صاحب مختصر الفاظ میں اس سوسائٹی کے مقصود و منتہا، اس کے پروگرام کے متعلق آپ کے سامنے اپنی تصریحات ابھی پیش کریں۔
یہ ہے عزیزان من، میرے سامنے یوں کہیے کہ میری زندگی کا آخری نسل ہے، لیکن اس کا تو حصول ظاہر ہے کہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ میں ان تمام احباب سے جو میری پرانی فکر سے متفق ہیں اور اس درسگاہ کی اسکیم کو مفید خیال کرتے ہیں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس درسگاہ کی اسکیم کو مفید خیال کرتے ہیں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے اس سوسائٹی سے تعاون کریں۔ اگر آپ احباب کی رفاقت سے یہ درسگاہ قائم ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے مثال کا قائم مقام دے گی۔ اس سے ہماری قوم ایک نیا موڑ جائے گی، اس سے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل جائے گا اور اس میں حصہ لینے والوں کا نام زمانے کے صفحات پر سورج کی کرنوں سے لکھا جائے گا۔ جس طرح سید کا دارالعلوم تشکیل پاکستان پر منتج ہوا، یہ عجب کہ یہ درسگاہ پاکستان کو ایک صحیح اسلامی مملکت میں تبدیل کرانے کا موجب بن جائے۔ یہ ہے برادران عزیز میرا آخری پیغام